پاکستان ابھی تک ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں کیوں ہے؟ دیکھیں ایف اے ٹی ایف جو ہے اس میں 27 ایکشن پوائنٹس تھے اور پاکستان نے 26 جو اس میں سے ہیں 26 ان کو لارجلی کمپلائنٹ ہے. ایک اس میں رہ گیا ہے تو ہمیں کافی کانفیڈنس ہے کہ انشاءاللہ جس طرح کہ ہم نے باقیوں میں پرفارمنس دکھائی ہے اور وہ پرفارمنس اپریشیٹ بھی کی گئی ہے اسی طرح اس پہ بھی جو ہے ہم پرفارمنس دکھائیں گے. لیکن جو ایف اے ٹی ایف کے سوال سے جو زیادہ اہم کہانی ہے آج سے 1 سال پہلے آج سے 2 سال پہلے جو ایکچوئل سوال چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا پاکستان بلیک لسٹ پہ جائے گا کہ نہیں. اور اب وہ سوال جو ہے اب وہ ہٹ گیا ہے. اب سوال صرف یہ ہے کہ گرے لسٹ سے کب ہم نکل رہے ہیں. لیکن اب لوگوں کو یہ خدشہ نہیں ہے جو پہلے بلیک لسٹ کا تھا اور جو حکومت پاکستان نے جس اچھے انداز میں پروگریس دکھایا ہے یہ ایف اے ٹی ایف نے بھی اپنی سٹیٹمنٹس میں اس کو ایکنالج کیا ہے اینڈ وی آر کوائٹ کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ اس پہ پرفارمنس ہم دکھاتے جائیں گے. سیٹسفائیڈ ہیں حکومت کی فسکل پالیسی سے؟ دیکھیں فسکل پالیسی جو ہے پاکستان دنیا میں ان چند ممالک میں سے ہے جس نے کووڈ کی وبا کے باوجود اپنا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس کو تقریباً برقرار رکھا. آئی ایم ایف کے نمبرز اگر آپ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ 2020 میں کمپیئر ٹو 2019 جو 2020 کووڈ کا سال تھا تقریباً ہر ملک میں ہی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو اکانومسٹ استعمال کرتے ہیں ڈیٹ کو میجر کرنے کے لیے وہ بڑا ہے. آئی ایم ایف کے مطابق ڈیولپنگ کنٹریز اور ایمرجنگ مارکیٹس میں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 10% سے بڑا ہے. 10% آف جی ڈی پی سے 1 سال میں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھا. جو امیر ممالک ہیں اس میں یہ فگر ہے تقریباً 15% اور پاکستان میں یہ شاید تقریباً 1.5% آف جی ڈی پی سے بڑھا یعنی کہ نہ بڑھنے کے برابر. تو پاکستان ان چند ممالک میں سے شامل ہے جس نے کووڈ میں ایک تو اچھا رسپانس دیا بہت مستعد رسپانس دیا. احساس کیش پروگرام مثلا جو کہ ورلڈ بینک نے ریکگنائز کیا دنیا میں سے 3rd لارجسٹ یا 4th لارجسٹ کیش پروگرام جس سے جو غربت جس انداز سے بڑھ سکتی تھی نہیں بڑھی. یہ ساری اسکیمیں دیتے ہوئے اپنے جو قرضے ہیں ان کو بہت ہی محتاط انداز میں رکھا اور بڑھنے نہیں دیا. اور اسی لیے میں آپ کے ویورز کو ریمائنڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ پاکستان کا انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس میں کاسٹ آف جو انٹرسٹ ریٹ جو ہوتا ہے کاسٹ آف بوروئنگ اس کو دیکھیں جس کو اکانومسٹ ساورن ییلڈ کہتے ہیں وہ کم ہوئی ہے. اور وہ کم تب بھی ہوتی ہے جب انٹرنیشنل انویسٹر جو ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس ملک کی جو صلاحیت ہے اپنے قرضے واپس کرنے کی وہ بہتر ہو رہی ہے. ورنہ مارکیٹ جو ہے اس طرح جو آپ کی ساورن ییلڈ جو ہے اس کو کم نہیں کرتا. تو اٹانومس اسٹیٹ بینک سیٹسفائیڈ ہے فسکل پالیسی سے گورنمنٹ کی؟ نہ صرف اسٹیٹ بینک کی یہ ویو ہے بلکہ میں تو آپ کو کیپٹل مارکیٹس پرائیویٹ مارکیٹ کی یہ آپ کو ویو بتا رہا ہوں. اور دوسرا اگر آپ مارکیٹ کو دیکھیں تو آپ کے سامنے اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس ہے ماشاءاللہ اٹ از ڈوئنگ ویری ویل. اور اگر آپ ریئل اکانومی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو ہمارا جی ڈی پی گروتھ کا جو نمبر آیا ہے تقریباً 4% کا ٹرن اراؤنڈ فرام اباؤٹ -0.5% لاسٹ ایئر. تو یہ بھی اتنا ریمارکیبل ٹرن اراؤنڈ جو ہے ممکن نہ ہوتا اگر جو ایکچوئل انویسٹر ہے اس کو یہ کانفیڈنس نہ ہوتا کہ آج کے مقابلے میں 2 سال پہلے جو معاشی حالات تھے اور آج جو ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. مان لیا کہ انویسٹر کانفیڈنس بھی ہے اور اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے تو ڈسکرپنسی کیوں آتی ہے آئی ایم ایف کے نمبرز میں اور گورنمنٹ کے نمبرز میں؟ دیکھیں آئی ایم ایف کی جو لاسٹ رپورٹ چھپی ہوئی ہے تب تک جی ڈی پی گروتھ کا نمبر نہیں آیا تھا. تو جب ان کی اگلی رپورٹ آئے گی تو اس میں آپ وہ نمبر دیکھ لیں گے اور اس وقت اگر اس میں کوئی فرق ہے تو ون کین ہیو اے ڈسکشن آن دیٹ. لیکن آپ کو میں یہ بھی کہتا جاؤں گا کہ آپ بے شک جی ڈی پی گروتھ کے نمبر کو نہ لیں. آپ جا کے جو ہمارے سرمایہ کار ہیں ان سے پوچھیں. آپ فیصل آباد جائیں. اب فیصل آباد میں آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو کارخانے والے ہیں ان کو لیبر مشکل سے مل رہا ہے اتنی ڈیمانڈ ہے. جو فیکٹریاں ہیں وہ دن رات چل رہی ہیں. آپ ہمارے ایکسپورٹر سے بات کریں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح
6 مہینے آگے ان کے آرڈر جو ہیں بک ہو چکے ہیں. اگر آپ جا کے آج اعداد و شمار دیکھیں موٹر سائیکل کی سیل کا, کارز کی سیل کا, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہسٹوریکل لیول پہ ان کی ایئر آن ایئر چل رہی ہے گروتھ. تو یعنی کہ کہنے کی مراد یہ ہے کہ جی ڈی پی گروتھ تو ایک انڈیکیٹر ہے نا. آپ اگر ویسے جا کے اپنا خود سروے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اکراس دا بورڈ اللہ کے کرم سے اینڈ بیکاز آف دا گڈ پالیسیز آف دا گورنمنٹ ایک بڑا ریمارکیبل ٹرن اراؤنڈ آیا ہے. اینڈ آئی وڈ آلسو سے کہ ایز اے کنٹری وی شوڈ ناٹ ٹیک دس ٹرن اراؤنڈ فار گرانٹیڈ, کیونکہ جب کووڈ آیا تو پاکستان تو ان ممالک میں سے شامل تھا جس پہ جب کووڈ آیا ڈیٹ زیادہ تھی, غربت تھی, لوگ کنجسٹڈ ایریاز میں رہتے ہیں. آج اگر آپ کچھ ایمرجنگ مارکیٹس کو دیکھیں, مثلاً برازیل کو دیکھیں, ارجنٹینا کو دیکھیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو نئے کووڈ کے کیسز ہیں پر ملین آف پاپولیشن, ایک ملک میں تقریباً 300 کیسز ہیں پر ملین آف پاپولیشن, ارجنٹینا میں 400 سے بھی زیادہ ہیں پر ملین آف پاپولیشن, پاکستان میں یہ نمبر تقریباً 5 ہے. تو اگر آپ کمپیئر کریں 5 ورسز 300 پلس 400 پلس with similar emerging markets. تو as Pakistanis, I think we should be proud کہ NCOC نے جس طرح سے ایک اچھے انداز سے ہمیں ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ کرونا کی لہر سے بچایا ہے. This is something for all of Pakistanis to be proud of. صاحب ایک چیز جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں, فار ایگزامپل کووڈ کا بینیفٹ پاکستان کو ملا ہے, بنگلہ دیش سے آرڈرز آئے, انڈیا سے یا ریجن سے جو بھی آرڈرز آئے پاکستان کے پاس آئے, کوئی رفلی 15% تو ہمیں بینیفٹ اس کا ملا. کووڈ کے بعد یہ ہم کیسے سسٹین کر سکیں گے؟ ایکسپورٹس کے نمبر آپ کہہ رہے ہیں بڑے ہیں بالکل, لیکن اس طرح سے رہیں گے, اس لیول پہ رہیں گے, خاص طور پہ جب ہمارے پاس اس وقت جو ہے ہمارا ڈیٹ بھی ریسکیجولڈ ہے, ڈیلیڈ ہے. آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ شروع کیا, اس کے پیسے بھی ایک پوائنٹ پہ جا کے دینے پڑیں گے. Isn't it a short term approach? It is a long term approach. And the reason it's a long term approach is کہ پہلے روشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک اکاؤنٹ ہے. ایک دفعہ جب اکاؤنٹ کھل جاتا ہے ایک اوورسیز پاکستانی کا اپنے ملک کے ساتھ, تو وہ ایک کنیکشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے. اور ایک دفعہ جب وہ کنیکشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے, اور اگر وہ ایک آسان کنیکشن ہو جیسا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, تو پھر لوگ اس کو بار بار استعمال کرتے ہیں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں صلاحیت, اس میں آسانیاں بہت ہیں. اب روشن اپنی کار جو انیشیٹو ہم لائے ہیں اس سے اب یہ ممکن ہوا ہے کہ اگر آپ ایک اوورسیز پاکستانی ہیں اور آپ اپنے والدین کو یا اپنے بہن بھائیوں کو گاڑی لے کے دینا چاہتے ہیں, تو اب آپ کے لیے ماؤس کلکس سے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ آپ ان کو گاڑی خرید کے دے سکتے ہیں. یہ پہلے ممکن نہیں تھا. اور آگے آپ دیکھیں گے کہ روشن اسکیم کے نیچے اور ایسی کنوینئنسز آئیں گی, اور ایک دفعہ جب آپ بینک اکاؤنٹ کا چینل کھول دیتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل ایکسپیرینس سے دیکھیں گے کہ لوگ اس کو اور استعمال کرتے ہیں, کم نہیں کرتے. ایکسپورٹس میں ہم بہت آپٹمسٹک ہیں, اور وہ ہم اس لیے آپٹمسٹک ہیں کہ سب سے پہلے آج سے اگر آپ 2-3 سال پہلے سے کمپیئر کریں تو ہمارا جو ایکسچینج ریٹ تھا وہ کمپیریٹیو نہیں تھا, اور وہ ایک ایسے لیول پہ تھا جو ایک مصنوعی لیول تھا, اور وہ ایک ایسا لیول تھا جو ایک ایکسپورٹر پہ ٹیکس تھا اور ایک امپورٹر پہ سبسڈی تھی. اسی لیے آپ کے ملک میں ہر قسم کی چیز امپورٹ ہو رہی تھی, اور ہم خود مینوفیکچر کرنے کے بجائے اور ملکوں کی چیزیں امپورٹ کر رہے تھے. آج جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے وہ کمپیریٹیو ہے, مارکیٹ بیسڈ ہے, اور مارکیٹ بیسڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیفیشلی اس کو نہیں رکھا گیا, اور اب یہ وہ لیول ہے جس پہ ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے یہ ممکن ہوا ہے کہ وہ اور دنیا کے ممالک کے ساتھ کمپیٹ کریں. اور ابھی جو آپ ایکسپورٹ کی گروتھ دیکھ رہے ہیں یہ ثبوت ہے اس پوائنٹ کا جو میں آپ کو مینشن کر رہا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹس کمپیٹیٹیو ہوئی ہیں. اس کے ساتھ کووڈ میں اسٹیٹ بینک نے ایک اسکیم دی جس کا نام ہے ٹرف, ٹیمپرری اکنامک ریفائنانس فیسلٹی. اس اسکیم کی بنیادی جو اس کا ہدف تھا, جو اس کا گول تھا, وہ یہ تھا کہ پاکستان میں کوئی بھی اگر انڈسٹری لگانا چاہتا ہے, اور کووڈ میں ہمیں یہ خدشہ تھا کہ لوگ شاید اپنی انویسٹمنٹ کی ڈیسیجن کو ڈیلے کر دیں, تو ہم ان کے لیے ایک اٹریکٹیو آپشن دینا چاہتے تھے. تو ٹرف کے ذریعے میکسیمم 5% انٹرسٹ ریٹ پر, میکسیمم 5% مارک اپ ریٹ پر آپ کو 10 سال کی فکسڈ روپی فنڈنگ
मिली। इससे तकरीबन 430 अरब रुपए की नई इन्वेस्टमेंट हुई है पाकिस्तान में, इसमें से तकरीबन निसफ जो है, आधी जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में हुई है, जिससे नई मशीनें आ रही हैं। मसलन अगर आप टेक्सटाइल ले लें और भी सेक्टर्स में, और इस इन्वेस्टमेंट से ये होगा क्योंकि ये मॉडर्न और जदीद मशीनें हैं, तो पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं और ममालिक से क्वालिटी पे भी कम्पीट कर सकेंगे।